منزہ گیلانی صاحبہ، سلمہ صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، میرے لیے بہت ہی مسرت کا مقام ہے کہ یہ اس کتاب کی رونمائی میں شامل ہو رہا ہوں، اور مجھے اتنا وقت تو نہیں ملا کہ میں سارے کتاب پڑھ سکوں، لیکن میں نے جب کتاب کھولی تو اس میں مجھے ایک چند اشعار نظر آئے جو اتنے خوبصورت ہیں کہ میں اب آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ شاید ہیں اشعار کن کے ہیں؟ یہ روبینہ شاد صاحبہ کی، جو ابھی آئی تھی۔ روایت سے بغاوت کر رہی ہوں، روایت سے بغاوت کر رہی ہوں، جفاؤں پر شکایت کر رہی ہوں۔ ہمارے عام طور پہ شعراء جو ہیں وہ جفاؤں کو برداشت کرتے ہیں، بٹ انہوں نے کہا کہ جفاؤں پر شکایت کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر ہواؤں کے مقابل چراغوں کی حفاظت کر رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ کھڑی ہو کر ہواؤں کے مقابل چراغوں کی حفاظت کر رہی ہوں، میرے حق میں نہیں بولے گا کوئی، سو خود اپنی وکالت کر رہی ہوں۔ بہت اچھا۔ تو اس کتاب میں بہت ساری ایسی اور بھی اشعار بھی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کہانیاں بھی ہیں، انٹرویوز بھی ہیں۔ منزہ گیلانی صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو ہے، تو یہ ضرور آپ سارے کتاب پڑھیے۔ اور آج کی تقریب کے حوالے سے پہلے تو میں سائٹ سیورز اور منزہ گیلانی صاحبہ جس طریقے سے مختلف بچوں کی مدد کر رہی ہیں اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ سائٹ سیورز ایک تنظیم ایسی ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہے۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے سارے اسلام آباد کے سارے اسکولوں کے بچوں کا، جس میں ایک پروگرام بنایا جس کے تحت ان سب کی آنکھیں ٹیسٹ ہوں گی، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں اینک یہ سب پرووائڈ کریں گے۔ اور اس سارے پروگرام میں انہوں نے حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیا، اور انہوں نے خود اپنی طرف سے کیا۔ تو اس لیے ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ یہ بہت اچھا اور بہت بڑا پروگرام تھا، اور ہے اور چل رہا ہے۔ اب مجھے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے یہ پروگرام اب راولپنڈی تک بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ اس میں ان کو کامیاب کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے عورتوں کے دن کے حوالے سے کہا گیا کہ سیاست میں عورتیں کم کامیاب ہوتی ہیں اور مرد زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میری پہلی لیڈر بے نظیر بھٹو تھی، وہ عورت تھی، اور اب عمران خان ہے، وہ مرد ہے۔ تو میرے لیے تو دونوں طرف میں نے زندگی میں عورت کی سربراہی اور لیڈرشپ بھی دیکھی ہے، اور عمران خان کی لیڈرشپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں دونوں برابر ہیں۔ خواتین بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں اسمبلی میں بڑی ایکٹیو ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ کئی لحاظ سے وہ مردوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں سیاست۔ بلکہ ایک اور خواتین کے حوالے سے اگلے دن مجھے بلایا بورڈ نے، فیڈرل بورڈ نے تقسیم اسناد کے لیے، جو کہ میٹرک کا اور ایف اے کا امتحان تھا۔ تو شاید آپ کو یہ حیرانی نہ ہو سن کے کہ جو 18 بچوں کو ایوارڈ ملا اس میں سے 17 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا۔ تو بلکہ میں نے اس کا کہا کہ شکر ہے 1 لڑکا تو نظر آئے۔ مجھے یہ اتنی بچیاں اتنا اچھا پڑھتی ہیں کہ مجھے اگلے دن میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج گیا، انہوں نے مجھے اپنے کانوکیشن پہ بلایا، تو وہاں پہ ہال میں تقریباً 70% لڑکیاں بیٹھی تھیں، کیونکہ میرٹ پہ لڑکیاں جو ہیں وہ میڈیکل کالجز میں آ رہی ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔
تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں یا خواتین ہیں وہ بہت محنتی ہیں، اور جتنے بھی مراحل، جتنے بھی مسائل ہیں ان کو عبور کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وہ آگے بڑھیں گی۔ میں تو ابھی بتا رہا تھا کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ لڑکوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں ماں باپ اور لڑکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اس امتحان میں ہی نہیں ڈالا، میری 3 لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس لیے مجھے تو اس امتحان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اگر ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بالکل برابری کی طریقے سے ان سب کو ٹریٹ کرنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب بھی موقع ملا اس کے لیے ہم کرتے رہیں گے۔ تو مسائل کافی ہیں، لیکن میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر، وزارتی سطح پر ہم مکمل طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی تعصب، ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ابھی لمبا سفر ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے خاص طور پہ جو ہدایت کی، اور وہ لاء بن رہا ہے کہ جو خواتین کو ان کی انہیریٹنس سے، یعنی کہ ان کو وراثت سے میں جو حصہ نہیں دیا جاتا، اس پہ قانون بن رہا ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وراثت میں حصہ الگ کر دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور ہمارے درمیان جو اسپیشل لوگ ہیں، میں تو جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے ان کی ہمت جو ہے اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں ان کی ہمت کی داد دینے کے لیے، کیونکہ زندگی کئی لحاظ سے ویسے بھی کٹھن ہے اور بہت سارے مشکلات اور مسائل ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ اگر کوئی ڈسیبلٹی، کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کے ساتھ باقی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو دل کی گہرائیوں سے، اور مجھے یقین ہے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس سے ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ ہم جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے اور ان کو ایک بہت بڑی تکلیف بنا دیتے ہیں، اصل جب آپ چیلنجز کو دیکھیں جس طرح ہمارے جو وہ لوگ جن کو یہ مشکلات، تکالیف درپیش ہیں، جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو پھر اب باقی دنیاوی مسئلے اور شکایتیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، ان کی جو ایک شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بڑی خوشی ہے یہاں آ کے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہو سکتا ہے ہم کرتے رہیں گے، اور میری منسٹری اور ہم حاضر ہیں، کوئی بھی اگر ایشو ایسا ہو جس میں ہم مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ اور آج کی تقریب جو بھرپور تقریب تھی، اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت مہربانی۔